اور نماز جنازہ، اس کے بعد کے مسنون اعمال، یہ چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے موت کے بارے میں ایک مختصر سی بات سمجھ لے کہ یہ صرف بوڑھے آدمی کے لیے یا بڑی عمر کے لیے نہیں ہے، ہر فرد کو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جب زندگی اور موت کا ذکر فرمایا تو پہلے موت کو بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، کہ آپ کے اللہ نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا۔ تو جب کوئی بندہ دنیا میں وقت گزارے تو موت کو یاد کرتے ہوئے وقت گزارے۔ کوئی بندہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دل میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے پاس خود اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے کا کہنا نہیں چاہیے۔ میت جب مرنے والا فوت ہو جائے، اب سب سے پہلا مرحلہ اس کو غسل دینے کا ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ غسل دینے کا حق میت کے سب سے قریبی رشتہ دار کو ہے۔ غسل دینے میں سب سے پہلے آپ ایک تختہ کا انتظام کریں گے، جو کہ آپ حضرات کو یہ بھی قریبی مسجد کے امام صاحب سے یا مسجد سے مل جاتا ہے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ دنیا سے آتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں مولوی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ وہ تختہ جس کی کوئی اتنی قیمت بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم پورے خاندان والے مسجد سے ہی آ کر لیتے ہیں، اور ساری زندگی ہم مسجد کو یا مسجد کے امام صاحب کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بندے نو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ اوقات یاد رکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد رکھے، اس کو انشاءاللہ اللہ کا رسول، مسجد، مدرسہ، اللہ والے علماء نہیں بھولیں گے اگر وہ اپنی اوقات کو یاد رکھے گا۔ سب سے پہلے ایک تختہ کی ضرورت، اس تختہ کے اوپر میت کو لٹایا جائے گا۔ میت کو لٹانے سے پہلے اگر تختہ اوپر تو پاک ہی ہوتا ہے، اس کو دھو لیا جائے تو اچھا ہے۔ اس کو دھونے کے بعد اس کے چاروں طرف 3 دفعہ دھونی جس کو کہتے ہیں، اگربتی کی دے لیں یا کسی خوشبو وغیرہ کی، اس کو دھونی دے لیں تاکہ اس کے اطراف سے کہیں اسمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے۔ سب سے پہلے تختہ کو دھو کر اس کے اوپر آپ نے میت کو لٹا دینا ہے۔ بولا نا کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس کو ہم یہاں ٹیبل کے اوپر میت بنا لیں؟ لے آؤ کوئی چیز اگر ہے تو۔ ہاں رومال بنا رہے ہیں، کپڑا سوئی سا رومال ہے، یہ دے دو مجھے۔ ایک رومال اور دے دو، ایک رومال اگر کسی کے پاس ہو رہا ہے تو وہ بھی دے دے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تختہ اس کو دھو کر پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کے بعد میت کو اس کے اوپر لٹا دینا ہے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ میت کے سطر پر کپڑے اتارنے سے پہلے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی موٹا اور رنگدار کپڑا ہو۔ ہمارے ہاں ایک غلطی کی جاتی ہے، کفن کے اندر ہی غسل دینے والا ایک بڑا سا کپڑا دیتے ہیں نا، وہ غلط ہے،
کیونکہ جب وہ سفید کپڑے پر پانی پڑتا ہے تو جسم بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو جس کا دکھانا مجھے، نہیں یہ نہیں بن سکتی۔ ایک چیز سے اس کا سر بنانا ہے، دوسری طرف سے اس کے پاؤں بنانے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی چھوٹی ہو جائے، ایک طرف سے لمبی ہو باریک ہو، کام چل جائے گا۔ دیکھ لیں، آپ میری طرف دیکھیں، آپ میں سے کسی کو میں نے کہا ہے کہ سوٹی یا کوئی چیز لے کے آئے، پھر آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات سمجھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، ان میرے بندوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اللہ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کی اچھی طرح اتباع کرتے ہیں۔ تو آپ خوشخبری کے مستحق بنیں، آپ توجہ ہماری طرف رکھیں۔ میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے سطر کے اوپر موٹا کپڑا ڈالیں گے جو رنگ دار ہوگا، چل جائے گا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ سب سے پہلے میت کے کپڑے اتارتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، کینچی کا استعمال کر لینا ہے۔ جہاں کپڑا اتارنے میں مشقت یا مشکل پیش آ رہی ہو، بس کپڑے کو کاٹنے فارغ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میت کے سطر کے اوپر موٹا اور رنگ دار کپڑا، نمبر 1 موٹا ہو، نمبر 2 بولو رنگ دار ہو، کیونکہ جو کفن کے ساتھ کپڑا ملتا ہے سفید، اس سے سطر صحیح طرح ڈھکا نہیں جاتا، پانی ڈلنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے جسم۔ موٹا کپڑا ڈال دیا، پھر بائیں ہاتھ سے میت کو استنجا کرانا ہے۔ یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ میت کو غسل دینے میں کل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 استنجا کرنا، نمبر 2 وضو کروانا ہے، نمبر 3 غسل دینا ہے۔ جس طرح ہم اپنا استنجا کرتے ہیں اسی طرح میت کا بھی کرنا ہے، جس طرح ہم اپنا وضو کرتے ہیں اسی طرح میت کا بھی کرنا ہے، جس طرح ہم اپنا غسل کرتے ہیں اسی طرح میت کا بھی کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میت کے ناک اور منہ میں پانی نہیں ڈالنا، ہم اپنے منہ اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، میت کا گیلے کپڑے کے ساتھ دانتوں کو اور ناک کو اچھی طرح بس صاف کر دینا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ میت کو غسل دینے میں کوئی مشکل ہے؟ پھر ہم اپنے امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو کیوں بار بار پریشان کرتے ہیں، سوچتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے، ہمارے ذہن کے اوپر ایک ہوا بنا ہوا ہے۔ ہوا یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے، اور ہم محلے کے مولوی صاحب کو یا امام صاحب کو مشکل کاموں کے لیے یا ایسا کام جس میں ہم اپنی ہتک سمجھتے ہیں اس کام کے لیے مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ اس کو ہتک نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے میت کو غسل دیا، کفن دیا، اس کے دفنانے کا اچھا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جو میت کو غسل دے رہا اس کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ جب وہ غسل دے گا اس کے بعد وہ خود اتنا پاک صاف ہو گیا کہ اب وہ بالکل ایک گناہ بھی اس کے سر نہیں ہے۔ دیکھو نا کتنی زبردست مثال ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لینا مستحب ہے، فرض یا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کا سطر اچھی طرح ڈھکا رہے، سارے غسل میں، وضو میں، استنجا میں، تینوں چیزوں میں میت کا سطر نہیں کھلنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ میت کو غسل دینے والے حضرات اپنے ہاتھوں پر دستانے استعمال کریں،
میت کے کسی بھی جسم کے حصہ کو ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے۔ سطر کو ہاتھ لگانا بالکل حرام ہے۔ جب انسان بالغ ہو جائے اس دن سے لے کر مرنے تک، قبر تک اس کے سطر کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، تو اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، دستانے استعمال کرنے تاکہ اس کے جسم کو کپڑا لگے، ہاتھ نہ لگے۔ سب سے پہلا کام کیا تھا جی؟ بھول گئے؟ میں نے تو کہا تھا کتابیں لے لو۔ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا آپ نے کتابیں نہیں لی، اگر لی ہیں تو پھر آپ نے کھولی نہیں ہے، اگر کھولی ہیں تو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو یاد نہیں کیا، اگر یاد کیا ہے تو سمجھا نہیں ہے، پھر آپ کو یاد کیسے ہوگا؟ میں نے ابھی بتایا کتنی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے استنجا، سب سے پہلے کیا ہے؟ استنجا، سارے بولو، سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد وضو، اس کے بعد غسل۔ کوئی مشکل ہے؟ تو غسل دینا کتنا آسان کام ہے، لیکن آج تک آپ کے لیے بڑا مشکل بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے استنجا کروانا ہے۔ میت کا جو قریبی رشتہ دار ہو، میت کا جو قریبی رشتہ دار ہو، میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو غسل دینے والے میرے پھپھا جی تھے، اور ساتھ ایک ہمارے ماموں تھے، وہ بڑے تھے، باشرہ بھی ہیں، پڑھے لکھے دیندار، انہوں نے غسل دیا۔ لیکن جب استنجا کا موقع آیا انہوں نے مجھے بلایا، استنجا کے موقع پر انہوں نے مجھے بلایا، استنجا میں نے خود کروایا۔ استنجا دیکھو، اب تمہارا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کا حیا، اس کی عزت، اس کا مقام، وہ اس کا حق ہے، غیر کیوں اس کو چھوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے کو خود پورے پروٹوکول کے ساتھ رخصت کریں نا، یہ اہمیت ہے۔ یہ اہمیت نہیں ہے جان چھڑواؤ۔ بھائی آپ سوچ رہے ہو کہ وہ تو مر گیا، اس کو کیا پتا کہ جان چھڑوائی جا رہی ہے یا اہمیت دی جا رہی ہے؟ اس کو سارا پتہ چل رہا ہے، اس کو سارا پتہ چل رہا ہے۔ اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، کل کو تیرا نمبر تو آئے گا، کل کو اپنا نمبر بھی آنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کما تدین تدان، جیسی کرنی ہے ویسی برنی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ سوچ کے نہیں مر گیا، اس کو کیا پتا، کل کو بھائی تو نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے۔ تو انسان کا مقام، اس کی عزت نفس وہ مجروح نہ ہو۔ تو سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ دار۔ سب سے پہلے استنجا کروایا جائے۔ استنجا کروانے کا طریقہ یہ ہے، کفن کے اندر ہی وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے دیتے ہیں، دستانہ ہاتھ کے اوپر چڑھا ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ آج کل تو میڈیکل سٹور سے دستانے مل جاتے ہیں، بڑے بہترین بنے بنائے، وہ استعمال کر لینے چاہیے، وہ بہترین چیز ہے۔ ان میں سے پانی بھی صحیح سرایت نہیں کرتا ہاتھوں پر۔ تو جو یہ کپڑے والے نہ ہوں تو موٹا کپڑا ہاتھ پہ اچھی طرح لپیٹ، موٹا کپڑا ہاتھ پہ لپیٹ کر پھر کروائیں۔ سب سے پہلے میت کے پیٹ کو ہلکا سا اوپر سے نیچے کو دبائیں، اتنا زور سے نہیں دبانا کہ کوئی مسئلہ بن جائے، بالکل ہلکا سا ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پھیر دینا ہے۔ اگر کوئی غلاظت وغیرہ ہوگی تو نکل جائے گی، اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو دھو کر تسلی سے استنجا کر دینا ہے۔ استنجا کرنا اگر نہ بھی ہو، اگر تقاضا وغیرہ یا غلاظت وغیرہ نہ بھی آئے، نہ نکلے، تو آپ اس کا استنجا پھر بھی لازمی کروائیں گے۔ 3 مٹی کے ڈھیلے لیں، اس کے ساتھ استنجا کرائیں، پھر اس کے بعد پہلے پخانہ والی جگہ پہ، پھر پیشاب والی جگہ پہ، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ کرنے کے بعد 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہا دیں۔ اگر غلاظت نکلے تو پھر ہاتھ کے ساتھ ملنا بھی ضروری ہے۔ دستانے ہاتھ کے اوپر لازمی ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میت کے سطر کو ہاتھ لگانا حرام ہے، میت کے سطر کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اس استنجا کروانے کے بعد آپ نے میت کو وضو کروانا ہے۔
وضو کرنے میں سب سے پہلے کیا دھونے ہیں جی؟ بولو، ہاتھ دھونے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کلی نہیں کروانی بھائی، کپڑا گیلا کر کے، صاف کپڑا، جس کپڑے سے استنجا کروایا ہے وہ ضائع کر دیں، اب نیا کوئی اور کپڑا لے لیں نا اچھی طرح، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ بھی استنجا ہو گیا، جو غلاظت سی وہ کپڑے سے صاف بھی ہو گئی، اس کے بعد پانی سے بھی کر دیا، تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد وضو ہے، وضو میں پھر ایک پاک صاف کپڑا لے لیں، ہاتھ دھونے کے بعد میت کے دانت صاف کریں، اور دانت اتنے نہ صاف کریں کہ دانت ہی ٹوٹ جائیں بھائی، اتنے زور سے نہیں، بس کلی جیسے نہیں ہوتی ہلکا سا، روح بھی استعمال کرتے ہیں کپڑے میں لپیٹ کر نا، روئی وہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ناک کو صاف کر دیں، ناک کو صاف کرنے کے بعد آپ میت کو کیا کریں گے؟ وضو ہے نا بھائی، کیا کرنا ہے؟ بول دیں نہیں آج، چہرہ نہیں دھوتے اس کے بعد، چہرہ دھو، میں نے بتایا نہیں پورا وضو، تو وہی ہے نا طریقہ۔ ناک صاف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھونے کے بعد دونوں بازو، پھر سر کا مسح، ٹھیک ہے، پھر پاؤں، سارا وضو ہو گیا، سارا وضو ہو گیا۔ اس کے بعد غسل کی باری آ جائے گی۔ غسل میں سارے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ پانی بہاتے ہوئے سب سے پہلے میت کو دائیں سائڈ دھونی ہے۔ یہ اب میں آپ کو اس کی باری، جگ نیچے اتارو بھائی۔ صابن لگانا ہے جی اچھی طرح، ایک مرتبہ پانی بہائیں، پھر اس کے بعد صابن لگائیں تسلی سے، ٹھیک ہے۔ صابن وغیرہ سے داڑھی وغیرہ کو اچھی طرح تسلی سے دھونا چاہیے، بال سر کے اچھی طرح دھونے چاہیے۔ یہ چیز دیکھیں آپ، یہ سر ہے، اس طرف پاؤں ہے، اس طرف کیا ہے؟ سر ہے، اس طرف کیا ہے؟ پاؤں ہے۔ سب سے پہلے جب میت کا پیٹ ملنا ہے نا جی، تھوڑا سا اس کو اٹھانا ہے، تھوڑی سی کمر اٹھا کے اس کو مل دینا ہے۔ استنجا وغیرہ ہو گیا، وضو ہو گیا، سمجھ لینا آپ نے۔ وضو کے بعد اچھا، جو آپ نے وضو کروایا ہے یا غسل پانی ڈالنا شروع کیا ہے، وہ پانی کیسے ڈالنا ہے؟ پانی کیسے پہنچے گا؟ جسم کے اوپر کیا ہے؟ کپڑا ہے کہ نہیں؟ میت کو غسل دینا شروع کریں گے، میت کو غسل دینے کے بعد کفن دینے تک کپڑا اوپر ہی رہے گا، کپڑا اوپر ہی رہے گا۔ آپ نے میت کو وضو کروا دیا، استنجا بھی کروا دیا، اب غسل کی باری ہے۔ غسل میں ایک مرتبہ سارے جسم کے اوپر فرنٹ میں اچھی طرح پانی ڈال دیں، ڈال دیا جی۔ پھر میت کو ادھر کروٹ دے دینی ہے، بائیں کروٹ پہ سب سے پہلے، ادھر والی الٹے پہ، کیونکہ پہلے کون سی سائڈ دھونی چاہیے؟ دایاں دھونا ہوتا ہے نا، پہلے دائیں طرف دھونی چاہیے، اس کے بعد الٹا طرف، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم اس کو الٹی سائڈ پہ لٹا کے اس کی دائیں سائڈ اچھی طرح صابن کے ساتھ پانی ڈال کے 3 مرتبہ دھو دیں، دھو دیا۔ اس کے بعد ہم اس کو اس طرف کر لیں گے، دونوں طرف کر کے اس والی سائڈ کو بھی اچھی طرح اس کو ہم نے دھو دینا ہے، کمر کو بھی اچھی طرح صابن لگا کر دھو کر مل دینا ہے۔ میت کا سطر نہیں کھلنا چاہیے، میت کے سطر کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اب آپ نے میت کو غسل تسلی سے 3 مرتبہ دینا ہے۔ غسل دینے کے بعد کسی اچھے کپڑے کے ساتھ، اچھا صاف ستھرا تولیہ ہو، اس تولیے کے ساتھ میت کے جسم کو آپ نے خشک کر دینا ہے۔ کوئی غسل دینے میں مشکل ہے جی؟ بتاؤ، کوئی مشکل ہوئی ہے غسل دینے میں؟ کسی کو لگتا ہے تو بتائے۔ بیری کے پتے ڈال لینا، پانی گرم کرنا، یہ ٹھیک ہے، اتنا گرم نہ ہو کہ اس کے جسم پر چھالے بننے شروع ہو جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلکا پھلکا سا پانی گرم، بیری کے پتے ڈال لینا بھی بہتر ہے، خوشبو وغیرہ اچھی طرح لگا لینا، یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے اگلا مرحلہ میت کو کفن دینے کا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک میت کہاں پہ ہے؟ پھٹے گئے،
اس وقت میت کہاں پہ ہے؟ تختے کے اوپر میت ابھی تک وہی موجود ہے، اس کا سطر ڈھکا ہوا ہے، سطر اس کا ڈھکا ہوا ہے۔ جب آپ نے تولیے کے ساتھ اس کا جسم اچھی طرح خشک کرنا ہے، پاک کپڑا، وہ جو آپ کفن کے ساتھ لیتے ہیں، ملتے ہیں نا ایک کپڑا غسل دینے کے لیے، نہ بھی ملے تو ایک پاک کپڑا صاف ہونا چاہیے۔ جب میت کا جسم خشک کر لیں، وہ گیلا کپڑا نکالتے ہوئے اوپر جو وہ کپڑا ہے خشک وہ ڈال دیں۔ اب خشک کپڑا ڈال دیے، اب میت گیلی تو نہیں رہے گی نا جی۔ اب آپ نے سب سے پہلے، آپ کو میں پہلے میت کے کفن کے کپڑے بتا دیتا ہوں۔ مرد کے کفن کے کپڑے 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ کتاب میں آپ نے یاد کر ہی لیا ہوگا۔ نمبر 1 کرتا ہے، نمبر 2 ازار ہے، نمبر 3 چادر ہے۔ نمبر 3 چادر۔ یہ جو چادر ہے نا، اسی کو لفافہ کہتے ہیں۔ یہ چادر کو کیا کہتے ہیں؟ لفافہ۔ کرتا کہتے ہیں قمیض کو، ازار کہتے ہیں دھوتی، تہمد، سمجھ آ رہی ہے؟ اور چادر کہتے ہیں لفافہ۔ وہ سب سے بڑی چادر۔ سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے 3 قطرے، اور ٹاکی نہیں بناتے لمبی لمبی، ایک یہاں رکھ لینی ہے، یہ میت ہے نا، ٹھیک ہے، ایک یہاں رکھ لینی ہے، یہاں تک اس کو چھوڑ دیا، ایک یہاں درمیان میں رکھ لینی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، ایک یہاں پاؤں کے پاس رکھ لینی، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب میت کو اٹھانے سے پہلے، میت کو ابھی تک اٹھایا نہیں ہے، میت کو اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے بڑی چادر بچھانی ہے، جس کو لفافہ کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہم نے، یہ کتابیں ادھر رکھی، میت کو اٹھانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا بچھانی ہے؟ چادر۔ مطلب یہ ادھر چارپائی ہے، ادھر کیا ہے؟ چارپائی۔ چارپائی کے اوپر لٹانے سے پہلے ہم نے کیا بچھا لیا؟ اوپر قطرے بھی بچھا لی، اس کے اوپر لفافہ بچھا دیا۔ ابھی تک میت کہاں پہ ہے؟ تختے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک ہم نے میت کو ادھر نہیں لے کے آنا، کیوں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو میت کی کمر کی طرف بھی ہونی ہیں۔ اگر ساری چیزیں پوری ہونے سے پہلے میت ہم نے چارپائی کے اوپر ڈال دی، تو میت کو دوبارہ اٹھا کے قمیض پہنانا، اس کو دھوتی یا تہمد پہنانا، وہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ یہ میت ہے جی، ٹھیک ہے، ہم نے میت کو اٹھا لیا، سب سے پہلے یہ کالا رومال ہمارا ہے لفافہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یار آپ اتنی اونچی بولتے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بول رہے ہی نہیں ہو۔ سب سے پہلے کیا بچھانا ہے؟ لفافہ۔ لو جی، اب میت کو ابھی اٹھایا نہیں ہے، بالفرض آپ یہ کر لینا، ابھی میت کو اٹھایا نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لو جی، یہ کیا ہے؟ یہ چادر، یہ بڑی چادر ہے، اور یہ ٹیبل کیا چیز ہے؟ چارپائی۔ تختہ تھا نا پہلے، اب تختہ ختم ہو گئے، اب کیا ہے؟ چارپائی ہے۔ چارپائی کے اوپر سب سے پہلے قطرے بچھائی تھی 3، اس کے بعد ہم نے لفافہ بچھا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لفافے کے بعد ہم نے وہ کدھر ہے اس کا وہ دوسرا کپڑا، یہ چھوٹا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، لو جی اسی کو کر لیتے ہیں۔ یہ آ گئی جناب والا ہماری شلوار کے طور پہ تہمد، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دھوتی۔ اچھا جی، میت ابھی تک کہاں پہ ہے؟ تختے کے اوپر، تختے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ لو جی، یہ ویسے یہ جو رومال ہے نا وائٹ کلر کا، یہ ہے قمیض، بات سمجھ آئی؟ یہ کیا چیز ہے؟ شلوار کے طور پر تہمد استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفافہ ہے، یہ بھی پاؤں سے، سب سے بڑا جو یہ کالا رومال، سب سے بڑی چادر بھی پاؤں سے کافی باہر ہو، سر سے بھی باہر ہو۔ اس کے بعد جو تہمد ہے، یہ بھی ناف سے اوپر کم از کم سینے تک آئے، کم از کم سینے کے قریب آئے، اور پاؤں سے نیچے ہو، پاؤں سے
نیچے ہوں اچھی طرح اس کو لپیٹنے میں تاکہ پوری تسلی ہو جائے. پاؤں تک کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. گھٹنوں سے نیچے ہونا لازمی ہے، گھٹنوں سے نیچے ہونا لازمی ہے، گھٹنوں سے نیچے نہیں چلے گا. اس کے بعد یہ ہے قمیض. قمیض کو ہم نے بچھا لیا، یہ بھی بچھا لیا. اب یہاں سے تھوڑا سا نا کاٹتے ہیں قمیض کو نا، میت کا گلا نہیں گزارنا، میت کا گلا گزارنے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا ہم اس کو کاٹ لیں گے. لو جی، میت کو اٹھا کے تختے سے کہاں پہ لے آئے؟ چارپائی کے اوپر. اب ہمیں کفن پہنانے میں مشکل نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کفن پہنانے میں مشکل نہیں ہوگی. آپ میت کو یہ جو پہلا یہ دائیں ہاتھ کا جو پلو ہے، دائیں ہاتھ کا جو پلو ہے وہ آپ نے نیچے رکھنا ہے. دائیں ہاتھ کا پلو، بائیں ہاتھ کا الٹے ہاتھ کا پلو نیچے رکھنا ہے. یہ الٹا ہاتھ ہے نا جی، اس کو پہلے بند کر لینا ہے جی. لو جی، اس کو ہم نے بند کر لیا. اب سجے ہاتھ والا، سیدھے ہاتھ والا یہ اوپر آ گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. قمیض یہ آ گئی، یہ قمیض ہماری، قمیض بھی پہنا دی. اوکے ہو گیا. اب پھر کیا کرنا ہے؟ وہ میں نے کیا کہا تھا، الٹے ہاتھ والا پلو نیچے کرنا ہے. تو اب لفافہ پہنانا ہے نا، تو کون سا پلو پہلے پہنائیں گے؟ الٹے ہاتھ والا. الٹے ہاتھ والا نیچے کرنا ہے نا. لو جی، الٹے ہاتھ والا پہنا دیا. اس کے بعد سیدھے ہاتھ والا اوپر کرنا ہے. لو جی، سیدھے ہاتھ والا پہنا دیا. وہ جو قطرے ہیں، ایک یہاں سے باندھ دینی ہے، ایک یہاں سے، اور ایک یہاں سر کے پاس سے. یہ میت کو کفن دے دیے. کفن دینا مشکل ہے؟ بالکل آسان. سارا کام کیا ہے؟ آسان ہے. جس طرح مرد کو غسل دیا جاتا ہے اسی طرح عورت کو بھی غسل دیا جاتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. عورت کو عورت کی قریبی رشتہ دار کوئی عورت غسل دے گی، اور مرد کو مرد کا کوئی قریبی رشتہ دار غسل دے گا. قریبی دے، سب سے بہتر بہن، ماں، بیٹی، سب سے بہتر یہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو قریبی رشتہ دار دے گا، اس میں پردہ بھی ہوگا، حیا بھی ہوگا. اور جیسے ہم ایک دوسرے کو القتنی محسوس کرتے ہیں، گھن محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ نفاست میں لے کے آتے ہیں، جب قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو نفاست نہیں ہوتی. اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جب ماں اپنے بیٹے کو دھو رہی ہوتی ہے، ماں کو گھن آتی ہے؟ آتی نہیں. بندہ حیران ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم باپ ہو کے اگر بچہ پیشاب کر دے تو ہمارے تیور کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اتنی بدبو آ رہی ہوتی. اور وہ جو ساری رات اپنے بچے کے ساتھ گزارتی ہے، چاہے وہ جو مرضی کرے، جیسے بھی اس کی حالت ہو، لیکن اس کو کبھی بھی بو محسوس نہیں ہوتی. تو کیونکہ رشتہ ہے، قریبی ہے نا. تو یہ شریعت نے بڑا زبردست جو ہے ایک ضابطہ بتا دیا. اچھا جی، مرد کا یہ ہو گیا کفن. اس کے بعد عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہیں. مرد کے کتنے تھے؟ 3. مرد کے کتنے تھے؟ 3. عورت کے 3 وہی ہو گئے. کون کون سے بلا؟ لفافہ، تہمد اور قمیض. 3 وہی ہو گئے. 2 چیزیں عورت کے کفن میں زائد ہیں. نمبر 1 سر بند، نمبر 2 سینہ بند. عورت کے سینے کا بھی پردہ ہے، عورت کے سر کا بھی پردہ ہے. عورت کے اندر بھی جسم کو، وہ جو غسل دینے والی عورتیں ہیں وہ مکمل جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گی. سارا وہی طریقہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں. اور یہ عورت والا جو ہے طریقہ، یہ آپ حضرات نے گھر جا کے اپنی گھر والیوں کو بتانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ گئی؟ جواب ہمیں دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے جس میں پتھر جلنے کے لیے استعمال ہوں گے. اتنی دردناک عذاب ہے.
اتنی سخت آگ ہے، اس سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر کے نگران، گھر کے ذمہ دار سے گھر والوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہونا ہے، تو نے اپنے گھر والوں کی، دین کی، اسلام کی کتنی فکر کی تھی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس چیز کا سوال نہیں ہونا جس چیز کی ہم آج محنت کر رہے ہیں کہ میری اولاد، میرے خاندان کے پاس پیسہ ہو، کوٹی ہو، میرے بچوں کے بعد پیچھے کم از کم اتنی جائیداد تو بڑھا جاوا نا کہ میرے بچے سکون نہ رون۔ دین ایمان کی فکر نہیں ہے بھائی، دین ایمان کا سوال ہوگا، جائیداد کا سوال نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز اور صبر کی تلقین کرو، نماز کی دعوت دو، ان کو نماز کی طرف لے کے آؤ، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، اپنے گھر والوں کو پیسے کی طرف نہ لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم نے پیسے کا، رزق کا سوال آپ سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نرزقک، رزق تو ہم نے دینا آپ کو۔ رزق تو کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اپنے اولاد کے باپ نہیں رازق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اپنی اولاد کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اس لیے ان کو حلال حرام، پاک ناپاک، صحیح غلط، اسلام، ساری چیزوں کی پہچان کروانا ضروری ہے۔ اس کے بعد مرد کو کفنانے کا طریقہ بھی آپ نے پڑھ لیا، عورت کو کفنانے کا طریقہ وہی سارا طریقہ ہے، اس کی جو سینہ بند ہے وہ بچھا لینا ہے قمیض کے بعد، قمیض کے بعد، اور آخر میں اس کے سر کے اوپر اوڑھنی، دوپٹہ، وہ اس کو لپٹا دینا اچھی طرح۔ اس کے اندر مشقیں بنی ہوئی ہیں، ویسے آپ کو تو مختصر کورس کروایا نا جی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان قریب جب 10 دن کا رکھے گا نا، اس میں 10 اسباق ہیں اس کتاب میں، تو جب 10 دن کا رکھے گا نا پھر آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے مشق بھی حل کروائیں گے، چھوٹا چھوٹا ٹیسٹ ساتھ ساتھ رکھیں گے، جو چیز نہیں آئے گی ہم ادھر ہی ہوں گے، آپ کو یاد کروائیں گے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ابھی یہ چیزیں مولانا صاحب نے حکم دیا تو میرا مزاج یہ ہے کہ جو بندہ جب جس ترتیب سے کام کرنا چاہے بس کام ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے نظام اور سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ مشقیں بنی ہوئی ہیں، خود حل کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اب اگلا کام ہے میت کو قبرستان، جنازہ گاہ کی طرف لے کر جانا۔ راستے میں کلمہ شہادت یہ کہنا درست نہیں ہے بھائی، یہ نہیں کہنا چاہیے، اونچی آواز سے کلمہ شہادت یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں، استغفار پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دل میں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان سے آپ آہستہ پڑھتے جائیں۔ یہ اونچی آواز سے اس طرح کی چیزیں کہنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، نمبر 1 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہے، گویا کہ نماز جنازہ میں چونکہ رکوع سجود تو نہیں ہے تو تکبیرات ہی 4 رکعات کے برابر بنتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہر رکعت ضروری ہے ویسے ہر تکبیر بھی ضروری ہے، اگر کسی نے تکبیر نہ کہی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 قیام، فرض اور واجب نمازوں کی طرح نماز جنازہ میں بھی قیام فرض ہے، کھڑا ہونا نماز جنازہ میں بھی فرض ہے۔ یہ 2 چیزیں نماز جنازہ میں ضروری ہیں، اگر یہ نہ ہوئی تو جنازہ نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد کو اگر نماز جنازہ نہ سکھایا تو آپ کی آخرت کیسی ہوگی، یہ ہم خود اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کی سنتیں، سب سے پہلے نماز جنازہ میں سنت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا،
یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا، اللہم اغفر لحینا، پوری دعا، اللہم اجعلہ لنا، نابالغ بچے کے لیے، اللہم اجعلہا لنا، نابالغ بچی کے لیے، یہ تینوں دعا پڑھنا۔ نماز جنازہ کا عملی طریقہ، نماز جنازہ کا مسنون طریقہ ہے میت کو آگے رکھ کر امام صاحب اس کے سینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، سب لوگ نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں، ساتھ والے کو نہیں دیکھنا، ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، مگر اس مرتبہ ہاتھ نہ اٹھانے ہیں نہ چھوڑنے ہیں، ہاتھ نہ اٹھانے ہیں نہ، بس ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دینا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل بولو نہیں ہے۔ چلیں جی، نماز جنازہ کے کلمات آپ حضرات کو تھوڑے سے پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد مختصر سا تدفین کا طریقہ۔ ثنا تو آپ نے پڑھ لی ہے، اس میں صرف وجل ثناؤ کا یہ الفاظ زائد ہیں۔ بالغ مرد اور عورت کے جنازہ میں آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سنن ترمذی، باب ما یفعل فی الصلاۃ علی المیت، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں بالغ مرد اور عورت پر یہ دعا پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ اگر مرنے والا یعنی میت نابالغ لڑکا ہے، بچہ ہے، تو اس کے لیے دعا ہوگی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد اگر لڑکی ہے، بچی ہے، تو اس کے لیے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ ٹھیک ہے جی، لڑکی کے وقت اس کو آخر میں عین کو لمبا نہیں کرنا، مشفعہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر جنازے کی کوئی بھی دعا بندے کو نہیں آتی تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنا بھی پڑھ لے تو ثواب مل جائے گا، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن تکبیرات کہنا اور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہونا یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، اس کے بعد اس کے علاوہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اب کیا کام ہے جی، بولو، تدفین کا، میت کو دفنانے کا۔ جنازہ کو سب سے پہلے قبلہ کی طرف قبر کے کنارے رکھ دیں۔ یہ قبر ہے، یہ کیا ہے، قبر ہے۔ یہ منجے شریف کو، چارپائی کو، میت کو ادھر نہیں رکھنا، قبلہ کی طرف یہ سائیڈ ہے۔ کون سی سائیڈ ہے، بات سمجھ آئے گی، یہ قبلہ کی طرف رکھ دیں، کیونکہ قبر ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے، قبر ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ادھر رکھ دینا ہے، پھر میت کے دائیں طرف اتارنے والے قبلہ رخ کھڑے ہو کر میت کو احتیاط سے اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ادھر کھڑے ہو گئے، یہ لوگ ادھر سے لمبے لمبے ہاتھ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو سارے لوگ بہترین کر کے درمیان سے پورا اٹھا کر رکھ دیں۔ قبر میں رکھتے ہوئے دعا پڑھنی ہوتی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہنا مستحب ہے۔ یہ دعا سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ تدفین کے وقت پردہ کا حکم، عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنا مستحب ہے۔
عورت کو کوئی بھی کفن ہو، غسل ہو، جنازہ ہو، کسی بھی صورت میں عورت کو کسی بھی غیر محرم کا ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ بھائی مردہ عورت کو دیکھنا یا ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو پھر زندہ کو دیکھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اس شیطان کا دور ہے، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ پا رہے، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ آج اس گناہ سے ہمیں بڑے ضروری بچنا، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قبر پر مٹی ڈالنا، مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص 3 دفعہ اپنے ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈالے۔ ایک مرتبہ پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 ہر بندہ 3 مٹھی ڈالے۔ یہ سنت عمل ہے میت کے قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کا۔ جتنی مٹی نکلے ساری ڈالنا ضروری نہیں ہے، 1 بالش اتنا، زیادہ سے زیادہ اتنا۔ لمبے لمچڑ گنبد بنانا اور بڑی اونچی قبر کرنا، لمبی قبر کرنا، مرنا پتہ لگ گیا نا آخر کوئی سردار آئی، کہتے ہیں نا پتہ لگ گیا کوئی بندہ آئی نا، یہ بھائی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ جنت البقیع میں جائیں، وہاں آپ جا کر دیکھیں، وہاں بہت پیاری زبردست ساری برابر قبریں، بہت اچھی انہوں نے قبریں بنائی ہوئی۔ تدفین کے بعد دعا ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں ہے۔ دیکھو انسان دنیا میں آیا، اذان ہو گئی، دوسرے کان میں تکبیر بھی ہو گئی، نماز رہتی تھی نا، نماز بھی ہو گئی، اب اس کو دفنانے کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو دعا کا عمل دفنانے کے بعد ایک مستحب عمل ہے، سورۃ البقرہ کی پہلی آیات اولئک ھم المفلحون تک سرہانے کی طرف ایک حافظ صاحب پڑھیں، دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر سورت تک پاؤں کی طرف دوسرے حافظ صاحب کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کریں۔ یہ مستحب عمل ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ اور ایک عمل اور آپ کو اضافی بتا دیتا ہوں، بحمدللہ ہم نے اپنے والد صاحب کی وفات کے موقع پر یہ سارے مسنون اعمال کیے، حتیٰ کہ ہم نے ایک بدعت بھی نہیں ہونے دی۔ یہ رسم قل وغیرہ، قل خوانی، یہ قرآن خوانی اور قبر کے اوپر پھول ڈالنا، ہم نے یہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آج تک کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، مرنے والا اتنا غریب یا امیر تھا، یہ سوال ہوتے ہیں نا جی، حالانکہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے، سنت کے مطابق ہم نے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ میت کے مرنے کے بعد اگر اس کی قبر پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس کو حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے۔ حساب کتاب میں جیسے ہی ہم دفنانے کے بعد ہم دعا مانگ کے ختم کرتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں من ربک، 10ویں تیرا رب کون ہے، من نبیک کا، فوراً سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بعد یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے، ہمارے مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ بحمدللہ ہم نے اپنے والد صاحب کی قبر پر یہ بھی کیا، سارے سنت اعمال ہم نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس نیکی کا صلہ دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ نعمتیں ملیں تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو دین پڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولادوں کو قبول فرمائے۔ تو اس کے بعد ایک حضرت صاحب، یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ دعا کروا دیں، دعا میں ساری امت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ آپ حضرات نے دین سیکھا، اللہ آپ کے سیکھنے کو، ہم نے آپ حضرات کو چیدہ سکھانے کی کوشش کی، یقیناً کمی کوتاہی ہوگی، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی ملاقات ہو